السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیکنڈ ہسٹری۔ ویورز، اسلام کی ہسٹری میں ابو لہب کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی چچا ابو لہب اعلان نبوت کے بعد اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ایک ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اس کی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ علم تھا کہ اس کی جس باندی صوبیہ نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو اس نے اسی وقت اس باندی کو آزاد کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا۔ انہوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا، جہنم کے نچلے درجے میں انتہائی پیاس کے عالم میں جل رہا ہوں، لیکن ہر سوموار کے دن مجھ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جس انگلی سے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو ویورز، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری میں ایک بدترین کافر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو ان کی ولادت کے موقع پر خوشی منانے اور غریبوں پر خرچ کرنے کا اجر محبت ادب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے امتی کے لیے کیا ہوگا۔ سوموار کے دن کیونکہ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے صحابہ اکرام اور اپنی امت کو بھی فرمایا کہ اس دن آپ روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ صرف بازار سجانے سے ہی خوشی نہیں حاصل ہوتی، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، جس طرح انہوں نے بتایا اس طرح کریں، نہ کہ بازاروں کو سجا کر خوشیاں مناتے رہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ نبی کی سنت پر عمل کریں، داڑھی رکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ یہی تو محبت رسول ہے۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔